آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 63. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. خادم نے کہا آپ نے دیکھا. اچھا یہاں پہ دیکھیے یہ جو ہے نا قولا کہا جا رہا ہے, تو انہوں نے ترجمہ, میں جس قرآن سے پڑھی ہوں انہوں نے خادم کیا ہے, لیکن آپ قولا کا تو مطلب ہے کہا, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اسٹوڈنٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ کچھ بھی یعنی اس کا کر سکتے ہیں. خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا, جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا, اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا, اور مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. اب آگے واقعہ دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ چلا. ایک اور بات پتہ چلی کہ جب انسان علم کے راستے میں نکلتا ہے تو بھولتا ہے, پھر یاد کرتا ہے, پھر بھولتا ہے, پھر یاد کرتا ہے, ریویژن جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک. اور ایک اور چیز بھی کیا, اس سے آپ یوں بھی سبق لے لیجئے کہ جیسے قرآن میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ اقوام کا ذکر کیا جاتا ہے, پھر تھوڑے پاروں کے بعد آگے جا کے دوبارہ وہ تذکرہ آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کی مصلحت اور بہتری ہوتی ہے کیونکہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ یاد کراتا ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, اب شاگرد کا انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں. ارائیتا, کیا دیکھا آپ نے, اپنے استاد سے کہہ رہے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام سے. تو بہت ہی پیارا انداز ہے, علماء نے اس کے بارے میں یہاں سے دلیل نکالی ہے کہ یہ ان کے شاگرد ہی تھے. اور یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو ان کا بہت ہی محبت سے بات کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کا انداز تھا, وجہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کا اپنے شاگرد کے اوپر بہت بڑا احسان ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اس کو مانوی زندگی دی ہوتی ہے. مانوی زندگی کیا, یعنی اس کو حقیقت میں انسان بنایا ہوتا ہے, کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے کہ تاکہ اس کی آخرت کو, یعنی میں اس وقت دینی حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا وہ تو اس کی فزیکل بینگ یا دنیا سنوارتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو کپڑے پرووائڈ کیا, کھانا پرووائڈ کیا, اس کو ایجوکیشن دی دنیاوی, اس کا کریئر بنا دیا نا. لیکن ایک جو دینی استاد, جو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو اس طرح آپ سمجھیں کہ وہ شخص جو آپ کو کوئی قرآن کا علم دیتا ہے یا آپ کو قرآن پڑھاتا ہے, تو وہ تو دراصل آپ کی آخرت کی فلاح کے لیے کوشش کر رہا ہے, یا آپ کی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. ہاں شاید دنیا میں حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ کوئی کپڑے لتے یا کوئی کھانا پینا اس حوالے سے نہیں آپ کو سرو کر رہا, لیکن آخرت کو سنوار رہا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کا اخلاقی حق ہوتا ہے, یعنی ایک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, استاد کا حق ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ ایک محبت اور شفقت کا رویہ رکھے, کبھی بدگمانی نہ اختیار کرے ایسے ٹیچر سے, کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ میرا برا چاہتا ہے. قرآن کے حوالے سے دنیاوی میں گارنٹی نہیں دے سکتی کہ پیسے کے لیے کوئی پڑھا رہا ہے یا کس لیے پڑھا رہا ہے, ان کی نیت کیا ہوتی ہے. یہاں ہم ایکچولی بالکل قرآن کے حوالے سے ہم بات کریں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے یہاں پہ. تو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اگر میرا یہ ٹیچر ہے اور وہ صحیح تعلیم مجھے قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھ رہا ہے تو یہ میرا اچھا ہی چاہتا ہے. یہ خوشگمانی ہونا بہت ضروری ہے. ایک اور بات یہاں دیکھیے کہ انہوں نے جھجکتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مچھلی کہاں سے نکل کے چلی گئی, اور مجھ کو تو شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کر سکوں. تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوشع بن نون نے روڈلی بات نہیں کی, کہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے مجھے کیا پتا کہاں چلی گئی, آئی جسٹ ڈونٹ نو. یہ انداز ہوتا ہے نا, اسٹوڈنٹ کا بھی ہوتا ہے بات, طریقہ اس طرح بات کرنے کا. یا یہ کہ یہ کہتے کہ ایک اور بات بھی, بے ادبی کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان سے کہتے اچھا مجھے یاد نہیں رہا, تو آپ تو یاد رکھتے نا, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم آپ کو دیا ہے, مجھے تو نہیں دیا, آپ کو نہیں یاد رہا. تو یہ جو انداز ہے یہ ہم یہاں دیکھیں گے کہ اپنے ٹیچر کے ساتھ یہ بے ادبی کا انداز جو ہے نا وہ زیبا نہیں دیتا. یعنی ایک جو ان کا یہاں ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے وہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بے انتہا عزت اور محبت کے ساتھ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں جو مسئلہ اچانک پیش آیا. آپ سمجھ گئے نا, مچھلی نکل کے بھاگ گئی, یوشع بن نون کو پتہ ہی نہیں چلا, اور جب انہیں پتہ چلا تو شیطان نے بھلوا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے کہ بھئی مچھلی نکل کے چلی گئی. اور وہی وہ مقام کون سا تھا جہاں خضر علیہ السلام کو ملنا تھا. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کے حوالے سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو راستہ تھا اس کے حوالے سے مسلم میں حدیث آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یعنی پتہ کیا چلا, جب آپ علم کے راستے میں نکلیں گے تو کچھ آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں,
لیکن اس کا انعام کیا ملے گا؟ جنت کا راستہ انشاءاللہ آسان ہوگا. ایک اور بات کیا کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا، یوشع بن نون نے، تو پتہ یہ چلا کہ شیطان قرآن کے علم سے، حدیث کے علم سے، یا کسی شخص کے سے جب آپ علم حاصل کرنے جائیں دینی، تو اس سے وہ بہت گھبراتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ کسی طرح قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہ کریں، جاہل رہ جائیں، یعنی دنیاوی علم خوب حاصل کر لیں لیکن قرآن کے حوالے سے وہ الٹریٹ رہیں. یہ اس کی دلی خواہش ہے. تو وہ لوگوں میں مایوسی پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. اور اس کا علم کے راستے میں جیسے آپ یہ دیکھیں نا، یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیا کوشش کی؟ بھلا کے مایوس کرنے کی، کہ اب تو تم نے وہ راستہ ہی کھو دیا، اب تمہارا ہوگا کیا؟ تم مدتوں اگر چلتے بھی رہو گے تو تم نے تو وہ جو سنگم تھا دریا کا جہاں سے مچھلی کو نکل کے جانا تھا، وہ تو پوائنٹ ہی تم نے مس کر دیا، اب تمہارا ہوگا کیا؟ ایک مایوسی پیدا کر دی نا کہ اب وہ لوگ بالکل ایک لاسٹ کھڑے تھے جگہ پہ کہ اب ہم کیا کریں، وہ تو جو جگہ جو نشانی اللہ نے بتائی تھی وہ تو ہم سے مس ہو گئی. تو ایسی وہ ڈپریشن آج جو کوئی بھی علم کے راستے میں نکلے گا، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آگے آئے گا، اس کو یہ ڈراوے دے گا. اگر مثال کے طور پہ وہ ایوننگ کلاسز میں آئے گا تو اس کے بڑے مسئلے بتائے گا کہ شام کے ٹائم کے یہ مسائل، یہ مشکل ہوتی ہے، یہ فلاں مشکل ہو جاتی ہے، بوریت پیدا کرے گا دل میں. یا صبح کا کورس کی اگر بات ہو تو یہ دل میں ڈالے گا کہ 22 مہینے کا 18 مہینے کا کورس نہیں بہت مشکل کام ہے یہ. یا قرآن کا علم حاصل کیا، بھلا دیا. فہم کا پرچہ ملا، نہیں کیا، کہ چھوڑو کیا کرنا، کوئی ضروری تھوڑی ہے، کون پوچھتا ہے، کوئی کون سا ہمیں جو ہے کوئی پکڑے گا، ہمیں کون دیکھ رہا ہے ہم نے کہ فہم کا پرچہ کیا کہ نہیں، کس کو پتہ چلے گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اور طرح سے حملہ کرتا ہے. نیند، اس کلاس میں آ کے آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ سو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نیند کی ان کو جھپکی آنے لگتی ہے یا نیند آنے لگتی ہے. یہ بھی اسی کا پیدا کردہ ایک فتنہ ہے. آپ سمجھیں کہ قرآن کی کلاس میں آ گئے اور پھر بھی نیند آ رہی، تو یہ اس چیز سے بھی آپ نکلیں. کیونکہ یہاں پہ بہرحال وہ کچھ اتنی مجھے تو تیز بھی لائٹیں نہیں لگتی، کچھ لائٹیں بھی ہلکی ہلکی سی، اور پھر ہلکا ہلکا سے اسی کو چل رہا ہوتا ہے، تو بڑا ماحول جو ہے وہ کچھ سونے والا سا بن جاتا ہے. تو آپ کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سونے کی جگہ ہمارے گھر ہے، ہمارے بیڈ رومز تھے، پھر ہم یہاں کیوں نکل کر آئے؟ جب آ گئے نا تو تھوڑا سا اپنے آپ کو الرٹ رکھیں کہ جو مقصد آپ حاصل کریں نا، اجر، ورنہ تو اجر نہیں ملے گا نا سو کے اگر یہاں سے گئے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اور بات دیکھیں کہ کیا چیز پیدا کرتا ہے، باتوں کو بھلاتا ہے، قرآن کی آیات کو بھلاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی کوئی چیز پڑھی، میں نے کوسچن کیا آپ کو، بعض دفعہ آپ کا کنسنٹریشن کب آپ بھول گئے کہ پتہ نہیں کیا بات کہہ رہی تھی آپ. جبکہ یہ دیکھیے کہ گانے کیسے رٹاتا ہے. اگر ایک صبح گانا کوئی انسان کے کان میں کہیں سے پڑ جائے، کہیں شاپنگ پہ گیا یا کان میں پڑ جائے، یا ٹی وی لگا ہوا تھا اس میں سے چینل بدلتے ہوئے نیوز دیکھتے ہوئے کوئی کان میں پڑ جائے، یا کوئی ایڈ کان میں پڑ جائے، تو وہ چڑھ جاتا ہے، ود ان سیکنڈ چڑھ جاتے ہیں، انسان انکانشیسلی زبان سے نکالنے لگتا ہے. تو یہ شیطان کا ہی ہے نا کام سارا. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ انسان جو ہے، کنکر پتھر ہوتے ہیں نا، وہ تو انسان ویسے ہی جمع کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر میں بھی باہر نکلیں تو آپ کو بہت سارے کنکر پتھر ابھی آپ راستے میں آئیں آپ کو مل جائیں گے. حقیر چیز ہے نا، بیکار کی چیز ہے. تو ایسی چیز کو جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن قیمتی چیز کو جمع کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کی ورتھ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو علم ہے اس کی ورتھ بہت زیادہ ہے. یہ ایسے کنکر پتھر نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آتے جاتے اور جب دل چاہے آتے جاتے اٹھا لے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک قیمت آپ کو اس کی پے کرنی پڑے گی، تب آپ کو یہ علم ملے گا. اور شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بددلی پیدا کرتا ہے. جب آپ علم کے راستے میں آتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے پہلا فہم کا پیپر لیا، آپ فیل ہو گئے، اب آپ کو بددل کرے گا کہ تم تو کبھی پاس ہی نہیں ہو سکتے، تمہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، تمہیں قرآن کی آیت ہی سمجھ نہیں آئی، تم فہم کیا کرو گی؟ کبھی بھی فہم نہ لو، کوئی ضرورت نہیں فہم لینے کی، تم ہو ہی نہیں اس قابل، تمہارا دماغ اس لیول کا ہے ہی نہیں کہ تم فہم کے پرچے کر سکو. یا بدگمانی ڈال دے گا کہ یہ اتنا مشکل پیپر فہم کا بناتی ہے، ہم سے نہیں ہوتا بھائی، ایزی پیپر بنائے، ہمارا اتنا دماغ نہیں چلتا. تو اس طرح کی یہ بددلی کی چیزیں اور کیفیات پیدا کر کے ایکچولی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور لے جانا. کچھ احادیث اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کے اہمیت پر. بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہو، اس لیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن نکل کر بھاگنے میں ان اونٹوں سے زیادہ تیز ہے جن کے پاؤں کی رسی کھل چکی ہو. کیونکہ یہاں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ یوشع بن نون بھول گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے ابھی کیا دیکھا کہ علم کے راستے میں انسان بھول بھی جاتا ہے، پھر ریوائز کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے. تو اس حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ قرآن ہمیشہ پڑھتے رہو. جہاں تم نے قرآن چھوڑا
جس ویکینڈ کلاس میں اب آپ لوگ کا حوالہ دے رہی ہوں آپ نے اٹینڈ نہیں کی تو آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ آپ نے پچھلے ہفتے کمایا تھا, جو کچھ آپ کے دماغ میں ریٹین ہوا تھا سورہ کہف کے واقعات, سب کچھ دماغ سے آپ کے نکل جائے گا. زیرو ہو کے اللہ نہ کرے انسان بعض دفعہ واپس آتا ہے, کچھ نہیں یاد ہوتا پچھلی کلاس میں ہوا کیا تھا. پھر یہی بھول کے حوالے سے دارمی میں حدیث آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی آفت اسے بھولنا ہے. آفت کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کسے کہتے ہیں آفت؟ مصیبت, بلا, پریشانی, تکلیف, آزمائش, اذیت, یہ سب ورڈ اس کے اندر آتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم کی یہ آفت ہے کہ اس کو کوئی انسان بھلا دے. یعنی آپ نے سورہ کہف پڑھی, کبھی آئے کبھی نہیں آئے, اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا نا 1 سال کے بعد آئے, تو جب یہ جو بیچ کا عرصہ ہوگا اور جب آپ 1 سال کے بعد دوبارہ آئیں گے, آپ کو کوئی ایک لائن بھی سورہ کہف کی مشکل ہے کہ یاد رہے کہ اس کے اندر تھا کیا, بہت مشکل ہے. کیونکہ میں نے اوپر ہی دیکھیے نا دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ وہ اتنی تیزی سے دماغ سے نکلتا ہے جیسے کہ کوئی اونٹ رسی توڑا کے بھاگ گیا ہو. تو یہ تو ہمیں خود دلیل مل رہی ہے, ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے سب یاد رہتا ہے. اسی لیے جو میں آپ کو اتنا لکھنے کے لیے کہتی ہوں نا, تو پھر بھی انسان اگر گھر جا کے اس کو ریوائز کر لے یا کبھی کھول کے دیکھ لے تو پھر بھی امید ہے کہ اس کو یاد رہ جائے گا. اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اور اس کا ضائع کرنا نااہل کے سامنے اس کو بیان کرنا ہے. کیا مراد ہے کہ اگر کوئی نااہل کون ہے کہ جیسے کچھ لوگ, میں نے ابھی آپ کو جیسے مثال دی, اچھی مثال نہیں ہے لیکن اگر کسی ایسے درس میں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے قرآن سے, وہ اپنا ٹائم کاٹ رہے ہیں, آگے ان کو اسنیکس وغیرہ ٹائم کی فکر ہے یا گھر جانے کی فکر ہے یا کوئی اور پروگرام ہے یا اگلی کسی پارٹی میں جانا ہے, تو وہ کیا کریں گے, گھڑیاں دیکھیں گے. ادھر سے میں نے بتایا نا, ادھر سے اٹھ کے ادھر سے ادھر پانی پینے اندر چلے گئے, ایک راؤنڈ لگا کے آ گئے, ادھر کس سے بات کر کے آ گئے, کسی طرح ٹائم کل کرو. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نااہل, جو یہ ایسے لوگ کون میں نااہل, یعنی یہ قرآن کے اہل ہی نہیں ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے, تو علم ضائع ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے جو سن ہی نہیں رہے ہوتے. یعنی مراد کیا ہے کہ ان کے سر سے گزر جاتا ہے, بالکل بیکار, ویسٹ, اس مجلس میں ویسٹ ہو جاتا ہے اور وہ برکت بھی آپ کو نہیں نظر آئے گی. جو کہ میں نے بہت دفعہ بتا رہی ہوں نا کہ ایسے میں نے دوسروں کے درس بھی اٹینڈ کیا, ان میں بھی میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی کہ ایک بے برکتی سی محسوس ہوتی ہے جب لوگ نا سیل فون اور باتوں میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں لگے رہتے ہیں درس کے دوران. جی یہ ساتھ ہے, علم کی آفت بھولنا ہے اور اس کا ضائع کرنا نااہل کے سامنے بیان کرنا ہے. دارمی میں حدیث ہے. پھر احمد میں ایک اور حدیث آتی ہے, صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ مسجد میں ایک سرخ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا, مبارک ہو طالب علم کو, طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں, پھر وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. فرشتے طالب علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم طالب علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں. کون سا علم ہے وہ؟ قرآن کا علم ہے. تو یعنی مراد کیا ہے کہ فرشتے طالب علم سے قرآن کی کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. یعنی بات کیا ہے, قرآن کے علم کی وجہ سے قرآن پڑھنے والوں کو فرشتوں کی محبت اور ان کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھیے کیسی بات ہے کہ جب اپنے پروں سے وہ گھیرتے ہیں تو ایک دوسرے پہ سوار ہو جاتے ہیں. کیا مراد ہے؟ قرآن کی مجلس میں ایک کے اوپر سوار ہو کے کیا لکھا ہوا ہے, آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں. امیجن تو ذرا کیجئے, یعنی کیا مراد ہے, جھنڈ لگ جاتے ہیں ان کے, جھنڈ کے جھنڈ. یعنی صرف ہم یہ یوں نہ سمجھے کہ بس اس کمرے میں فرشتے ہیں, بلکہ کہاں تک جا رہے ہیں, آسمان دنیا تک اوپر, اور ایک کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. یعنی مراد کیا ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یوں کر کے نا ایک لائن بنتی چلی جائے گی ان کی. تو کیوں لائن بن رہی ہے؟ اس لیے کہ حد نگاہ تک سب فرشتے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, یعنی جگہ کم پڑ جاتی ہے ایسی جگہ. امیجن کریے ذرا, یہ مجلس کس کی مجلس ہے؟ قرآن کی مجلس ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر پوری آتی ہیں. اگر ہمیں یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ تعالی وعدوں پہ اور ان کی باتوں پہ, تو اس حوالے سے تو یہی بات سامنے آ رہی ہے نا. اور پھر ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ جو طالب علم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں,
تو معمولی بات ہے. اور دوسری بات یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس علم سے، اس قرآن سے محبت ہے. تو آپ دیکھیں جب فرشتے کسی علم سے محبت کرتے ہیں تو کتنا بابرکت وہ علم ہوگا کہ آج انسانوں کو افسوس کے ساتھ توفیق نہیں ہے اس علم سے محبت کرنے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس قرآن کو وقت دینے یا اس سے محبت کرنے کا. تو محبت کرنے کی جو دنیا میں انسان نے اتنے معیار بنائے ہوئے ہیں نا، تو کبھی قرآن سے بھی انسان محبت کر کے دیکھے کہ کیا اس کے ثمرات ہیں. کیا آپ دنیا ہی میں آپ دیکھ لیجئے کیا ثمرات ہیں. اس وقت جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ قرآن پڑھنے والوں کو مل رہا ہے جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کرے کہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بھی ایسے ہی ہو. اللہ کرے ایسے ہی فرشتے سب سکینت نازل کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اپنے پروں سے انہوں نے گھیرا ہو. تو یہ بھی محبت، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کرنے والی چیز ہے اور اس کا اتنا بڑا نفع ہے. اور دنیا میں تو آپ دیکھیے جو محبتیں آپ کر لیجئے سب بے وفا محبتیں، سب مطلب سے بندھی ہوئی محبتیں. آپ یہ دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے ہم اپنے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے والدین کو سرو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو سرو کرتے ہیں. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نیڈ ہوتی ہے جس کی بنا پر سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ فرشتوں کا اور انسانوں کی محبت کا معاملہ دیکھیں تو وہ قرآن کی وجہ سے بے غرض معاملہ ہے. اور بعض دفعہ آپ دیکھیں نا والدین مجبور ہوتے ہیں تو بچوں کو ان کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے. بعض دفعہ بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بالکل بورن ہوتے ہیں، تو کون ماں ان کو پھینک دے گی؟ ظاہر ہے اس کو محبت کرتی ہے، ان کو ان کا خیال کرتی ہے. تو سب ایک نا آپ کہہ لیجئے کہ ایک اپنے تعلق کے سیلفش کچھ ریزن سے بھی بندھے ہوئے کچھ رشتے ہیں. ہسبینڈ وائف کا رشتہ بھی بہت ساری چیزیں ہسبینڈ اپنی وائف سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھئی تم سے شادی کی ہے تمہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، عزت بھی ہے، محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک اچھی لائف بھی میں تمہیں دوں گا، لیکن کچھ ریکوائرمنٹ تمہیں بھی کرنی ہے. تو کوئی بیوی جو ہے جب وہ شادی کرتی ہے سوچ سمجھ کے کرتی ہے کہ مجھے یہ رسپانسبلٹی نبھانی ہے، ان کی والدہ کو بھی دیکھنا ہے، ان کے سسرال کو بھی نبھانا ہے، ان کے بچوں کو بھی آگے پیدا کرنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے نا، یہ سب ذمہ داریاں. اور شوہر کی بھی ایک خدمت کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے. تو کیا ہوا؟ سب رشتے کوئی نہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا مطلب، ہاں اچھا ورڈ نہیں ہے مگر آپ بہرحال سچائی ہے، مطلب سے ہی بندھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو. کیونکہ اگر وہ مطلب پورا نہیں ہوگا تو بیوی شوہر سے کمپلین کرے گی. اچھا بیوی جب شادی کری ہے اس کو پتہ ہی ہے میرا نان نفقہ سارا اٹھائیں گے، یہ سارا مجھے میرے بچوں کی کفالت کریں گے، یہ ان کو بچے اس قابل ہے یہ شخص کہ میرے بچوں کو اسکول میں پڑھا سکے یا مجھے ایک اچھی ایک کمفرٹیبل لائف دے سکے، اس کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے نا، یا میرا وفادار رہے. تو یہ ساری ریکوائرمنٹ بیوی کی بھی ہیں. جہاں دونوں کی کوئی چیز میں کمی بیشی ہوگی دونوں نہیں چھوڑیں گے، اسپیئر کریں گے ایک دوسرے کو، دونوں سوال کریں گے ایسا کیا بھی کیسے، فلاں ایسا کیوں کیا، فلاں کیوں کیا. تو یہی بات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور قرآن سے محبت جو ہے یہ واقعی سیلف لیس محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم سے غرض نہیں ہے. ہمارا فائدہ اگر ہم قرآن سے محبت کریں، ہمارا فائدہ اگر ہم اللہ سے محبت کریں، اور ہماری عزت افزائی ہے قرآن سے محبت کرنے میں. جب اتنی عزت افزائی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اگر ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا مقام اس دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں. یہ نہیں سمجھ آتی ہمیں اتنی سی بات. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 64. قولا ذالک ما کنا نبغ فارتدا علی آثارہما قصصا. خادم نے کہا آپ نے دیکھا، میں شاگرد اس کو بول رہی ہوں، مجھے ذرا اس کا ترجمہ کچھ نہیں وہ لگ رہا ہے. خادم نے کہا، شاگرد نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. اچھا میں پہلے سے پڑھ رہی ہوں جوائن کرنے کے لیے. تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کا آپ کیریکٹر یہاں دیکھیے. انہوں نے کوئی ڈانٹا نہیں اپنے شاگرد کو، کوئی غصہ گرمی نہیں دکھائی، کوئی ان کو بلیم گیم نہیں کھیلا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہی تو وہ مقام تھا. یوشع بن نون سے کہا کہ تمہیں مجھے بتانا، یعنی ایک طرح سے یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں ملنا تھا خضر علیہ السلام کو. اب تو ہم سے وہ جگہ مس ہو گئی، تو چلو اب ہم کیا کریں کہ نقش قدم پر واپس جائیں. اب ہمیں بیکورڈ واپس جانا پڑے گا. کوئی چیز آپ کو علم کے لحاظ سے سمجھ آ رہی ہے؟ بیکورڈ جانا کیا ہوتا ہے؟ ریویژن کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پتہ یہ چلا
کہ سبق کی دہرائی کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دہرائی بہت ضروری ہے. آپ دنیاوی علم میں بھی دیکھ لیا، ہم سب نے دنیاوی علم حاصل کیا، ہم سب کو پتہ ہے کہ بار بار جب آپ ایک چیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو چیز ایبزارب ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ جیسے قرآن میں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، بعض دفعہ لوگ قرآن کو ریپیٹیٹیو کہتے ہیں. اب آپ کو وجہ پتہ چلی، اس لیے علم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ چیزوں کو دہرایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ جب درس دیتے تھے تو کوئی اہم بات جب ہوتی تھی آپ اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے. اہم بات، ہر بات نہیں، امپورٹنٹ بات کو، تاکہ وہ لوگوں کو اندر ایبزارب ہو جائے. دوسری بات، یہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ علم کی زندگی مذاکرہ ہے. مذاکرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسکشن. جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں آپ سے اکثر میں کامنٹس لیتی ہوں نا، کوئی کویسچن کرتی ہوں، پھر آپ لوگ اپنے کامنٹس دیتے ہیں، یہ مذاکرہ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے جب ایک بات ہم تسلسل سے کرے جا رہے ہیں، پھر تھوڑا سا رک کے جب ہم پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں سب کا، تو وہ بات جیسی آپ کو یاد رہتی ہے تو وہ بھولتی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود اس کے بارے میں کامنٹ دیا ہوتا ہے، آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈسکشن ہے قرآن کی آیات کے اوپر، یہ اس کی جان ہے قرآن کی، بہت یعنی اچھی چیز ہوتی ہے، یہ نفع مند ثابت ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر علم کے میں آپ بیکورڈ نہیں جائیں، آپ ریویژن نہیں کریں قرآن کا، آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت نہ کریں، قرآن آپ کو بھولنے لگے گا، آپ کو تجوید کے رولز بھولنے لگیں گے. اگر آپ قرآن کے بارے میں کلاسز اٹینڈ کرنا چھوڑ دیں، قرآن آپ کو بھولنا لگے گا. تو یہ جو ریویژن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ سورہ یوسف آپ لوگ کر چکے ہیں، لیکن اس رمضان میں الحمدللہ سورہ یوسف کرائی جا رہی ہے. تو یہ اپنے دل میں قرآن کے حوالے سے آپ کبھی یہ بات اپنے ذہن میں نہ لائیے گا، نہ اپنے دل میں، نہ اپنی زبان میں، کہ یہ سورہ تو میں نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، مجھے یہ آتی ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے. کبھی یہ نہ سوچیں. میں خود آپ کو اپنے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جو سورہ یوسف یا کوئی بھی سورہ کی میں مثال آپ کو دے کے کہوں کہ میں نے ایسا سوچا کہ میں نے تو تفسیر بہت اچھی طرح پڑھی ہوئی ہے، بہت دفعہ اپنی ٹیچر سے پڑھی ہوئی ہے، فلاں کا بھی لیکچر سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی اتفاق سے ایک دو دل میں آئی خیال، ویسے ہی اتفاق سے کسی کا لیکچر سامنے آ گیا اسی تفسیر کے حوالے سے، اور جب میں نے سنی تو میں نے کہا اس میں تو ہر بات ہی انہوں نے بالکل ڈفرینٹ اس حوالے سے بتائی ہے جو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی. یقین کریں مجھے اسی وقت اللہ نے دکھا دیا. اگر کبھی غلطی سے خیال آیا، اللہ نہ کرے آتا نہیں ہے، لیکن کبھی اگر چھوٹا موٹا بھی خیال آ گیا، تو جب وہ دوسروں کی سنی تو خیال آیا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا اور مجھے تو وہ بھی نہیں پتا، اور یہ بھی نقطہ بڑا اہم ہے اور فلاں نقطہ بھی بہت اہم ہے. تو یہ کبھی اپنے ذہن میں نہ لائیے گا. جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا قرآن آپ سنیں گے، آپ دیکھیے گا ایک نئے اینگل سے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ اس میں آئے گی. ہمیشہ اس کے جو خزانے ہیں قرآن کے وہ ختم نہیں ہو سکتے. تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تم جتنا بھی پڑھو گے تو علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے. سیر کیا مطلب ہے؟ ان کا دل نہیں بھرتا. اور جتنا تم قرآن پڑھو گے پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا. اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. عجائبات کیا ہوتے ہیں کہ ہر دفعہ آیت میں آپ کو ایک نیا اینگل نظر آئے. اچھا، ایک حدیث آ رہی ہے، چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو. مسند احمد میں حدیث آتی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے ملتے تو فرماتے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے رب پر ایمان لائیں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں. یہ کیسی بات انہوں نے کی؟ شکایت کی انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رواحہ رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے، وہ دینی مجلس کی تم کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو ان مجلس سے محبت ہے جس میں ملائکہ فخر کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا تم نے بات غلط سمجھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ایک دینی مجلس میں یعنی بیٹھو، قرآن کو پڑھاؤ، تدبر کرو، ڈسکشن کرو، تو کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان ریوائیو ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ تو ایسی مجلس ہے جس میں ملائکہ اپنے ان بندوں سے وہی بات کہ فخر کرتے ہیں اور اس میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو بات میں نے آپ کو پچھلی حدیث میں بتائی تھی. تو مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان قرآن کی مجلس میں بیٹھے گا، جیسے یہ بات آ رہی ہے، تو اس میں ایمان تازہ ہوتا ہے. جو باتیں آپ بھول جاتے ہیں آپ کو دوبارہ یاد آ جاتی ہیں، آپ کو اللہ کے احسانات یاد آ جاتے ہیں، اگر بھولے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کا شکر گزاری یاد آ جاتی ہے. اس لیے قرآن کا کورس کرنے کے بعد بھی، ایک دفعہ بھی کرنے کے بعد بھی اس سے جڑے رہنا ضروری ہے. آگے کچھ احادیث وغیرہ بھی ہیں تو انشاءاللہ باقی ہم کل اس کو کریں گے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.